ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی مجلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف وہ چیزیں جو کھانے سے اور پینے سے متعلق ہیں اس کا آج ذکر ہے۔ روایات کے اندر الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا۔ حضور کا فقر اختیاری تھا۔ روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لیے کبھی کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا اور کبھی نہیں ملتا، حتیٰ کہ روایات یہ بھی بتلاتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے غالباً روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ آل بیت پر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، ورنہ حضور کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ پیشکش بھی فرمائی تھی کہ اگر آپ کہیں تو مکۃ المکرمہ کی پہاڑیوں کو اور کنکروں کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور یوں اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن رہوں، جس دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور جس دن نہ کھاؤں اس پر صبر کروں۔ اور حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقر کو اس لیے اختیار فرمایا تاکہ امت کے وہ افراد جن کے پاس فاقہ ہے یا جو دنیا کے اندر تنگ دستی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز تسلی کا باعث رہے اور ان کے لیے یہ چیز نبی کی سنت کا سبب بن کر رہے۔ اس لیے اولاً تو یہ بات ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تر فقر و فاقہ ہی کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ جیسے خندق کے موقع پر وہ روایت مشہور ہے کہ حضرات صحابہ نے جب بھوک کا اظہار فرمایا اور حضور کے سامنے کسی صحابی نے آ کر جب اپنی چادر اٹھا کر اور اپنی قمیص کا دامن اٹھا کر دکھایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا، اور پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جب زیادہ فقر و فاقہ ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پیٹ پر کوئی چیز وزن باندھ لی جائے تو پیٹ کا لیول برابر رہتا ہے اور اس سے چلنے پھرنے میں نقاہت اور کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔
تو جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے اور انہوں نے آ کر یہ شکوے کا اظہار فرمایا، تو روایات میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کو اٹھایا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی حضور نے یہ اظہار فرمایا کہ فقر اور فاقہ اور بھوک مجھے تم سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک دعوت آئی، انشاءاللہ وہ ایک مجلس ہے، وہ اس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ مختلف چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ موقع پر کھانا میسر ہوا تو حضور نے اس پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ آج کی اس مجلس میں بھی یہی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے، یہ عنوان ہے، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ سرکہ ہمارے پاس بھی ملتا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں وینیگر کہتے ہیں۔ مختلف چیزوں کا ملتا ہے، سیب کا بھی ملتا ہے اور ادرک کا بھی ملتا ہے اور چنے کا بھی ملتا ہے۔ مختلف قسم کے وینیگرز اور سرکے اس وقت بازار میں دستیاب ہیں۔ سنت کی نیت سے جس سرکے کا بھی استعمال کیا جائے اس پر انشاءاللہ ثواب مرتب ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ہیں۔ حضرت نے ایک بہت قیمتی بات فرمائی، یوں فرمایا کہ عادت اور عبادت کے درمیان فرق نیت کا ہے۔ عادت اور عبادت کے درمیان فرق نیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم عادتاً استعمال کرتے ہیں، مثلا کھانا روزانہ ہم کھاتے ہیں، پانی ہماری ضرورت زندگی ہے، روزانہ پیتے ہیں، مختلف چیزیں ہم جو استعمال کرتے ہیں، اگر اس چیز کے استعمال کرتے وقت یہ نیت کر لی جائے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا ہے، جیسے کھانا کھایا اور یہ نیت کر لی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلایا، میں اس کو کھا کر انشاءاللہ اللہ کی عبادت کروں گا، جسم میرا طاقتور ہوگا، اور نبی نے بھی کھانا تناول فرمایا ہے، یہ نیت صرف دل سے بھی ہو جائے، استحضار بھی ہو جائے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، استحضار زبان سے دل سے بھی اگر ہو جائے تو اس پر ثواب لکھا جائے گا، ایک ایک کھانے کے اس دانے پر آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب مرتب ہوگا۔ یہی فرق ہے عادت اور عبادت کے درمیان۔ عبادت کا مطلب ہے بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ثواب لکھا جاتا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور عادت بندے کی روزانہ استعمال کی چیزیں، بندہ جو اس کا استعمال کرتا ہے، تو عادت اور عبادت، ایک عادت عبادت کب بن جائے تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے نیت ہے۔ عادت اور عبادت کے درمیان فرق نیت کا ہے کہ عادت کی چیز کو بھی اگر کوئی بندہ عبادت کی نیت سے استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ کی نعمت اور نبی کی سنت کے جذبے سے استعمال کرتا ہے، تو پھر اس پر اس کا ایک ایک دانہ، اس کا ایک ایک گھونٹ پانی کا پینا بھی اللہ کے نزدیک ثواب کا باعث ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہم روزمرہ کی استعمال کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ استحضار رکھ لیا جائے کہ یہ نبی نے استعمال فرمایا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ ثواب مرتب ہوگا۔ تو یہ آج کا جو عنوان ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مختلف بازار میں الگ الگ فلیورز کے وینیگرز ملتے ہیں، اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور استعمال کرتے ہوئے یہ تصور رکھ لیا جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی بہترین پسندیدہ غذاؤں میں اس کا شمار ہے، تو اس کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آج معمول کے مطابق اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان پر جب نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔
حضرت جابر اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے باہر کے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے کسی وجہ سے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ بھوک کی وجہ سے، اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے روایات کے اندر کہ وہ بہت غریب صحابی تھے، عام طور پر ان کے پاس زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مختلف بہانوں سے مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ بھی ہے روایت کے اندر، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ عرض کیا جائے گا۔ حضور نے ان کی ہمت افزائی بھی فرمائی اور محسوس نہیں ہونے دیا کہ امداد فرما رہے ہیں، اور مدد بھی کر دی۔ بہرحال تو ممکن ہے کہ حضرت جابر فقر و فاقے کی وجہ سے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کر لیا ہو۔ آقا سے بڑھ کے کون اپنی امتی کو پہچان سکتا ہے؟ اپنے امتی کی کیفیت کو اللہ کے نبی نے جب یہ محسوس کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، تو وہ گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر لے گئے اور باہر کھڑا کیا، فرمایا کہ یہاں ذرا ٹھہرو، میں پہلے اندر جاؤں گا، اس لیے کہ پردے وغیرہ کا مسئلہ تھا اور کوئی چیز بچھانے وغیرہ کی کوئی چیز ہو۔ تو حضور پہلے اندر تشریف لے گئے اور اندر جانے کے بعد پھر ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوج مطہرہ سے دریافت فرمایا کہ کچھ کھانا ہے، کہ کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے دستیاب گھر کے اندر؟ تو جواب ملا جی ہاں۔ اندر سے آواز آئی کہ ہاں کھانے کی کوئی چیز میسر ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمومی طور پر کھانے کی کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی تھی، یعنی پہلے سے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہمارا معمول ہے کہ دوپہر کا کھانا ہی کھانا ہے ہر صورت میں، شام کا کھانا ہی کھانا ہے ہر صورت میں، ایسا نبی کے گھرانے میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور پوچھتے کوئی چیز کھانے کو ہے، اگر جواب ملتا ہاں کھانے کو ہے تو کھا لیا کرتے، اور اگر جواب ملتا کہ نہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے تو روایات میں اس کا بھی ذکر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آج میں روزے دار ہوں۔ ایسا بھی روایت معمول ہے۔ یا اس لیے بھی حضور نے پوچھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک آدھ فرد کا کھانا ہو۔ حضور نے جب اپنے ساتھ ایک مہمان کو لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کوئی چیز کھانے کو ہے زائد، کہ کوئی مہمان بھی آج ہمارے ساتھ ہے وہ بھی کھا لے؟ یہ پوچھنے کا مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جواب دیا گیا کہ ہاں کھانے کی یہ چیز میسر ہے۔ کچھ ہی دیر بعد 3 روٹیاں اندر سے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روٹیاں ان کی طرف بڑھائیں، حضرت جابر کے سامنے 2 روٹیاں کر دی، اور تیسری روٹی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اپنے سامنے رکھا اور دوسرا حصہ ان کے سامنے کر دیا۔ یعنی مہمان کی ضیافت کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اندر آواز دی کہ کوئی سالن بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روٹی جو کی تھی، اور جو کی روٹی عام طور پر روکھی سوکھی نہیں کھائی جاتی، جو کی روٹی کے واسطے لا محالہ کچھ نہ کچھ پتلا سالن ہوتا ہے۔ جیسے جو ہمارے آج کے زمانے میں جس کو ہم بارلی کہتے ہیں، بارلی ایک مضبوط چیز ہوتی ہے، تو اس کی روٹی اس زمانے میں چلتی تھی تو وہ سوکھی نہیں کھائی جاتی تھی۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی کوئی اس کے ساتھ سالن بھی ہے؟ تو جواب ملا کہ نہیں، سالن تو نہیں ہے، ہاں سرکہ ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ حضرات علماء نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، یہ واقعتاً حضور کو پسندیدہ اور محبوب تھا، اس لیے حضور نے فرمایا۔ یا یہ روایت میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ مطہرہ کی تسلی کے واسطے یہ فرمایا کہ جب سالن کوئی چیز میسر نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ سوائے سرکے کے کوئی اور چیز گھر میں نہیں ہے، تو اگر حضور فرماتے کوئی اور بات فرماتے تو ان کی دل شکنی ہو جاتی، ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ارے بھئی سرکہ تو بہترین سالن ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے روٹی تو آسانی کے ساتھ ڈبا کر کھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں زیتون کے تیل کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین سالن ہے۔
یعنی اس میں روٹی کو ڈبانے کے نتیجے میں وہ بہترین سالن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ان کے تسلی کے واسطے، ان کا دل رکھنے کے واسطے یہ بات فرمائی کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ لیکن صحابہ کا مزاج کچھ الگ تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے سرکہ میرا پسندیدہ سالن ہو گیا۔ یہ اصل آج کی مجلس کا حاصل اور خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کوئی چیز سامنے آ جائے کہ یہ نبی کی پسندیدہ چیز تھی، تو پھر ایک عاشق رسول ہونے کا، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہر امتی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ یہی تو عشق ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ اسی لیے حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نعت کا آخری شعر کا یہ ہے کہ عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ثاقب، عشق نبی کا دعویٰ تو آسان بہت ہے ثاقب، فرمان نبی پر عامل ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا عشق نبی اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی ادا ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس پر اپنا عمل جاری کر دیا جائے اور اپنی زندگی کا عمل اس کے اوپر ہو جائے، یہ اصل عشق نبی ہے۔ اور یہی حضرت جابر نے فرمایا کہ اس کے بعد سے سرکہ میرا پسندیدہ سالن بن گیا۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مختلف روایات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ غذاؤں کا ذکر ہے، یہ عاجز اجمالی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ حضور کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں۔ جیسے جو کی روٹی حضور کو بڑی پسند تھی، جیسے میں نے بتایا کہ جو اس زمانے میں بارلی کو کہتے ہیں، اس کا آٹا بنا کر اس کی روٹی بنائی جاتی تھی۔ زیتون اور اس کا تیل، زیتون اور اس کا تیل، اور ایسے ہی سرید، انشاءاللہ یہ مختلف چیزیں، سرید ہے، کدو ہے، شہد ہے، دودھ ہے، کھجور ہے اور گوشت ہے، یہ حضور کو پسندیدہ چیزیں تھیں۔ انشاءاللہ آگے کسی موقع پر کسی مجلس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پسندیدہ چیزوں کی جو چیزیں تھیں وہ کس وجہ سے پسند تھیں اور اس کے طبی فوائد کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا احاطہ کسی مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ بہرحال آج کی اس مجلس کے اندر جو بات آئی بس وہی ہے کہ عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے نبی کے اس پسندیدہ چیز کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے اور سرکہ یعنی ونیگر کا استعمال اپنی زندگیوں میں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے اور آقا کے طرز زندگی پر اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔